السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا کوشچن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور انہوں نے ان کو اپنا خواب سنایا تھا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے انہوں نے مطلب فوراً ان کو کہا تھا کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ اس کو پورا کریں۔ تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس وقت ایج کیا تھی، اور یہ پوچھنا تھا کہ ان کی جو برین ڈیولپمنٹ ہے وہ کیا کمپلیٹ ہو چکی تھی؟ جی، ہم میجر اسکالرس تو کہتے ہیں وہ 15 سال کے تھے اس وقت۔ ایک اسکول اتھارٹی وہ کہتا ہے 12 سال کے تھے۔ پاکستان میں نے لٹریچر پڑھا، اس میں 9 سال بھی میں نے پڑھا ہے۔ بٹ اچھا، اور مجھے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب انہوں نے بہت زیادہ فوراً سے ڈیسیجن لے لیا کہ مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے قربان ہونے کے لیے، تو مطلب ہم لوگ کس طرح سے اپنے بچوں کو مطلب ایسا بنائیں؟ اچھا، 2 چیزیں اس میں۔ ایک تو ایک نبی دوسرے نبی سے بات کر رہا ہے، یہ دھیان میں رکھیے گا یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ سو نبی کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں نا، وہ پہلے تو پری ٹیکسٹ دیکھ لیں، حضرت ابراہیم کی پوری لائف سمجھ لیں آپ۔ I'm sure آپ نے پڑھی ہے ابراہیم کے بچپن، آزر کے ساتھ ہاں جی چھوٹے بالکل، بچے ابراہیم علیہ السلام کے سارے معاملات اور شدید تشدد، نہیں پھر وہ نہیں میں آگ، نے۔ اوکے، پھر حضرت سارا کے ساتھ لائف، پھر فرشتوں کی انٹریکشن ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، پھر حضرت ہاجرہ، پھر حضرت اسماعیل۔ ہاں جی سمجھنے کی بالکل، کوشش کریں کہ حضرت اسماعیل کے پیچھے کانٹیکس کیا چلا رہا ہے۔ تو پھر حضرت اسحاق، مائی گاڈ دیر سو مچ۔ اور حضرت اسماعیل کی اسٹوری حضرت ہاجرہ کے ساتھ مکہ میں زمزم، اوکے، ابراہیم علیہ السلام کدھر، حاجرہ علیہ السلام کدھر، وہاں پہ ان کی پرورش ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب آئے ہیں تب تک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی جدائی کتنے عرصے کی ہے؟ یس، ہاں جی ٹھیک ہے۔ بالکل، جرہم کا قبیلے کے ساتھ جو ڈیلنگ حضرت ہاجرہ کی ہے، جرم کے قبیلے میں پلنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی ایز از اسماعیل علیہ السلام کے وقت پہ، یہ زمزم سے کوئی 4-5 گھنٹے پہلے، زمزم کے 5 گھنٹے پہلے وہ دعا کا ایز از پورا ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 12-15 سال کے اندر اسماعیل علیہ السلام کا کہنا ہے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نشانی دکھائی ہے، اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے ہمارے پاس، آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر وہی والا فیتھ رکھیں اور جو اللہ کا حکم ہے اسی طریقے سے پورا کریں، ٹھیک ہے۔ اتنا بڑا کانٹیکسٹ میں نے جو فاسٹ فارورڈ کر کے آپ کو بتایا، اس کے پیچھے اسماعیل علیہ السلام کی سائیکالوجی جو ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں نا، انہوں نے فوراً نہیں کر دیا میرا بیٹا بھی کیوں نہیں کر رہا ایسے۔ A lot of Ibrahim alayhi salam has to be practiced before our kids are going to become Ismail alayhi salam. A lot of Ibrahim alayhi salam. Okay. عمومی طور پہ بچہ اپنے باپ کی ہر بات کو ایسی بولتا ہے، پاکستان میں، انڈیا میں، امریکہ میں بچہ اس لیے کہتے ہیں کہ ابو ٹھیک ہے تو you gonna kill me? Okay, kill me. عمومی طور پہ بچہ، okay, he's not gonna be like no daddy don't kill me. He's gonna be وہاں پہ آ کے رو رہا ہوگا، چیخے مار رہا ہوگا، but he will not be like ابو یہ آپ کو کیا خواب آ گیا، او یہ اللہ کا کیا حکم آ گیا۔ بچے ایسے نہیں سوچتے۔ however آپ کا سوال اسی طرح جینوئن ہے جو میں نے آپ کو بات کی، اس کا مطلب نہیں ہے کہ بچے جو ہیں وہ کہیں گے چلیں چھری پھیرے ہمارے گلے پہ۔ اسماعیل علیہ السلام کا جو پورا کا پورا یہ پری کرسر کہتے ہیں نا، اس کو پری کرسر بہت یونیک ہے، اٹس ناٹ اے ریگولر اسٹوری۔ اینڈ اقبال نے کہا نا، وہ سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہاں سے آ رہی تھی یہ پوری کی پوری ڈکشنری انسائکلوپیڈیا کے کب کیا ہوتا ہے کب کہاں سے، یہ there's a lot of divinity in action here, okay, and that's my opinion of course. مگر ایسے بھی نہیں ہوا کہ خواب آیا فوراً چلیں جی، I mean there's a lot of build up to this، اور وہ بلڈ اپ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا ہے۔ وہ ایک نبی کے ساتھ کی پوری معاملاتی انتظامی امور ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیے ہوئے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے تھرو کیا ہونا ہے ابھی ہمیں پتہ ہے نا، نبی علیہ السلام نے آنا ہے، تو اٹ از a lot of protocol that is around اسماعیل علیہ السلام۔ تو بڑا کچھ ہے جو کہ اس دور میں تو بہت ہی آسان ہے کہ آپ سمجھ جائیں کہ
ڈیوینٹی کس طریقے سے ہاتھ پکڑ کے سارا کچھ کروا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی جو مشیت کس طریقے سے کس ترکیب اور کس ترتیب کے ساتھ اسماعیل کو پروان چڑھا رہی ہے, وہ ایک الگ کہانی. سو can our sons and daughters become that? Yeah, well, not that, but yeah, pattern can be the same. اس کے لیے پھر آپ کو وہی نرمی, وہی سافٹنس, وہی کمپلیٹنس آف دا ایموشن ہونی چاہیے جو باپ اور بیٹے کی ہو. مجھے تو بس وہ والی ٹرپ نہیں سمجھ آتی. میں تو آپ کو بھی بولوں گا, ابھی میں رونا شروع کر دوں گا. وہ ٹرپ میں ابھی اگلے جملے میں میری حالت خراب ہو جائے گی کہ جب اسماعیل نے کہہ تو دیا ہے کہ چلیں, مگر وہ آلٹر پتہ کدھر ہے. اس کا سفر دیکھیں کتنا تھا باپ بیٹا, جب سفر کر کے وہاں جا رہے تھے نا, اس راستے میں کیا گپ شپ چلی تھی, کیا بات چیت ہوئی ہے. تو بیٹے نے پتا ہے کہ ابھی میرے پہ چھری پھیرنی ہے میرے باپ نے. ایک کوشچن اور کر سکتی ہوں؟ جی ہاں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جب وہ 4 سال کے تھے تو ان کا سینہ مبارک طاق کیا گیا تھا نا, تو اس میں سے ایک بلیک جو حصہ تھا شیطان کا وہ نکالا گیا تھا. تو کیا وہ وہی پارٹ ہے جس میں شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے؟ اچھا, پہلی بات تو اس کی جو تفصیل ہے نا وہ میں کسی اور دن کسی اور ویڈیو میں کروں گا. اوکے. دیر از اے وے ٹو ڈسکرائب دس, ورنہ لوگوں نے کوئی اور مطلب لے لینا اس کے. دیر از اے وے ٹو ڈسکرائب دس ہول ایونٹ. اوکے. بہرحال یہ واقعہ ایک دفعہ نہیں ہوا نبی اسلام کے ساتھ, بس اتنا سا بتا دوں آپ کو یہاں پہ. یہ واقعہ دوسری دفعہ معراج سے فوراً پہلے ہوا ہے. اوکے. تو اس وقت تو 4 سال کے نہیں تھے نا وہ. سو اس ناٹ کہ اس طرح نہیں کہہ سکتے ہم, نہ ہی کہنا بھی چاہیے ہمیں کہ وہ شیطان کا حصہ تھا نبی اسلام کے اندر. ایسا کوئی حصہ نہیں ہے. شیطان از این سیپریٹ اینٹی, اس کے کوئی حصے نہیں ہوتے ہمارے جسم میں. وہ اسی اینٹی کو استعمال کرتا ہے چینل کرنے کے لیے. تو نبی اسلام نے خود بتا دیا کہ میں تو اس کو کب کا تابع کر چکا ہوں اپنے, مطلب میرے اندر سے بھی گزرتا ہے مگر میرے تابع ہو. آپ لوگ اپنی فکر کریں اللہ کے ذکر سے اور اللہ تعالیٰ کی اتباع سے. میں نے اس کو اپنے تابع کر لیا ہوا ہے, تو میری نسوں میں بھی جاتا ہے. سو یہ جو بات ہے نا, یہ تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی بات, اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمان کے وہ شیطان کا حصہ میرے نبی کے اندر بھی تھا. دیر واز نتھنگ لائک دس. ہاؤ ایور اس چینل کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ نبی اسلام نے خود کہا صحابہ کرام سے کہ شیطان اپنی نسوں میں ایسے ٹریول کرتا ہے جیسے خون ہر انسان کی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی نسوں میں بھی؟ نبی اسلام نے کہا ہاں میری میں بھی, مگر فرق یہ ہے کہ میں تابع کر چکا ہوں اس کو, گزرتا تو ہے. سو آپ اس کو ریلیٹ کریں جو آپ نے بولا نا, تو it will confuse a lot of people. اور پھر معراج کے وقت دوبارہ سے سینہ چاک ہوا, پھر جبرائیل علیہ السلام نے پھر سونے کا ٹرے تشت پکڑا ہوا ہے, پھر پانی سے سینے کو دوبارہ سے کلینز کیے. تو کیا نعوذ باللہ کوئی کثافت ہے؟ نہیں, اٹس ناٹ لائک دس. کیمسٹری بدلی جا رہی ہے, کوئی ایکسٹرنل ایلیمنٹ ڈالا جاتا ہے تو پوری کی پوری باڈی کیمسٹری کے کیمسٹری کا کلچر ہی بدل جاتا ہے. اوکے. سو بیسکلی کیمسٹری بدلی جا رہی ہے, بیکاز جو کچھ ہونے والا ہے ابھی اس کے لیے کیمسٹری کی ریکوائرمنٹ ہی اور ہے. اوکے. تو اب یہ بات ہمیں پتہ ہے, تو ادھر بھی 4 سال میں بھی کیمسٹری بدلی جا رہی تھی. کوئی نعوذ باللہ کوئی کثافت نہیں صاف ہو رہی تھی. There is a chemical change that the Prophet was going through. Of course, he had to go through this because some chemistry requires about 36 more years to develop. Okay? So, and that was the chemistry that was developed for a 4-year-old boy. کہ 40ویں سال میں جا کے آپ کے ساتھ ابھی پوری کی پوری لائف میں آف کورس بڑے واقعات ہونے, جو آپ کی کیمسٹری جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے. نبی اسلام نے کہا کہ میں ایک دفعہ دیکھنا چاہتا ہے رات کو کرتے کیا ہیں, جس کو نا پارٹی کر رہے تھے نا جا کے, تو پروفیسر نے کہا میں دیکھوں تو صحیح یہ کر کے رہے ہیں. تو پروفیسر کہتے ہیں میں بھی واک کر کے ٹیلے کے اوپر ہی تھا, اتنے میں کان کے اوپر زور سے تھمپ ہوا اور میری آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی ہوئی تھی. میں ادھر ہی صحرا میں ادھر ہی سو گیا تھا. اصحاب کہف یاد آئے آپ کو؟ اصحاب کہف کے ساتھ ایگزیکٹ سیم ہوا نا, جواب نہ آزان.
تو کیمسٹری کی بات ہے ساری, اٹس ٹوٹلی ڈفرنٹ کیمسٹری. سو میں اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جا رہا ہوں بیکاز اٹس ناٹ یور کوسچن نور از اٹس ناٹ دی رائٹ ٹائم ٹو گو انٹو دیٹ کائنڈ آف ڈیٹیل. اصل میں میرے بچے پوچھ رہے تھے کہ اگر کسی کی اس طرح ہارٹ سرجری ہو تو کیا وہ پارٹ دیکھا جا سکتا ہے کسی مطلب کسی بندے کا؟ یا اب تو دیکھا جا سکتا ہے کہ جو آپ نے نہیں, وہ جو میں نے آپ سے کہا نا جس طریقے سے آپ نے اوور سمپلیفائی کر دیا ایسے نہیں, مگر میں جس چیز کو کہہ رہا ہوں وہ تو دیکھا جا سکتا ہے. جس دل کے اندر نا یہ جو لگے ہوئے نا اس وقت سائنٹسٹ, ان کو کچھ سالوں میں سمجھ آ جائے گی کہ دل کے اندر کہانی کیا چل رہی ہے. ابھی کے سائنٹسٹ کو نہیں نظر آ رہی. جو ہمارا ہارٹ ہوتا ہے اس میں بھی کیمیکلز ہوتے ہیں. جی سیروٹونن کے صرف ہارٹ میں جو میجر سینٹرز ہیں نا آپ کے ڈوپامین اور سیروٹونن کے, وہ دل کے اوپر نا ایک خاص ایک لفافہ ہے, تھیلا ایک, ٹھیک ہے. اب چھوڑے میں ٹیکنیکل, ویسے بھی ایک ڈاکٹر صاحبہ سے بات ہو رہی, بہت ٹیکنیکل سیشن ہو جائے گا آج کا, ٹھیک ہے. اس تھیلے کی لیئرز ہوتی ہیں 3, ٹھیک ہے. اس لیئرز کے اندر سیروٹونن کے پیور ریسپٹرز ہیں. سمجھے, دل کی ریگولیشن سیروٹونرجک ہے, ڈوپامین کے بھی ہیں اور سیروٹونن کے بھی ہیں. سو آپ سوچیں ذرا, دل کو گھیر کے رکھا ہوا ہے سیروٹونرجک کیمسٹری نے. کیا تعلق ہے سیروٹونن کا؟ ابھی تک نہیں پتا دل میں کیا تعلق ہے. پیٹ میں ہے, ہاں ہے. تعلق پتا ہے, ہاں پتا ہے. اس کے ریسپٹر وہی ہیں؟ نہیں, کوئی اور ریسپٹرز ہیں. تو یہ والے ریسپٹرز کون سے ہیں؟ وی ڈونٹ نو what they do. اوکے, now as a Muslim I know what they do, but ابھی تک میرے پاس بھی تھیورائز کرنے کے لیے نا وہ بیسس نہیں, کیونکہ ریسرچ کرنے کے لیے جو اکوپمنٹس اور جو لیبز اور جو اسٹڈیز چاہیے تو پیشنٹ ڈیٹا آتا ہے نا ہمارے پاس, تو پیشنٹ رپورٹ سے ڈیٹا آتا ہے. تو اتنے پیشنٹس نہیں آئے ابھی تک جن کو ہم دیکھ سکیں گے کہ سب کیا ہوا ہے. سو ویل کہتے ہیں انشاءاللہ. تو دل میں ہیں جی, بالکل ہیں. میری ایک ویڈیو ہے اس کے اوپر بڑی تفصیلی, 2-2.5 گھنٹے کی ہے, تو بہت پرانی ہے وہ, مجھے یاد ہے. میں نے دل کو کی ویلیو کو بتانا ہے, اس میں بتایا ہوا ہے کہ دل کو ایسے نہیں آپ نے پمپ سمجھ لینا, there's a lot more going on. دل, ہارٹ ہیز اے برین. وہ اصل میں برین نہیں ہے, وہ کیمسٹری, بجلی کا سرکٹ برین سے لگا ہوا نا, سیروٹونن کا دل سے. So I hope you understand کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. Let's take the next question please. Thank you.